بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی کیلنڈر کا محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کے جو 4 مہینے جنہیں حرمت حاصل ہے، جن مہینوں کے درمیان اسلامی تاریخ میں جنگوں سے، لڑائی سے احتیاط کی جاتی تھی اور یہ روایت عربوں کے اندر اسلام سے پہلے کی چلی آ رہی تھی، وہ مہینے جن میں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اسلامی سلطنت کے یا اسلامی خلافت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اسلام دشمن غیر مسلم نے، جب وہ نماز صبح کی پڑھ رہے تھے، اس وقت انہیں خنجر مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسی مہینے کے اندر جو ایک عظیم شہادت ہے اور اسلام کی تاریخ میں جس نے ایک دردناک باب کا اضافہ کیا، جو سن 61 ہجری میں، جو آج سے تقریباً 1384 برس قبل یہ واقعہ ہوا کہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی، اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک بے مثال اور لازوال تاریخ رقم کی۔ اور بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معرکے میں بھی یا اس سانحہ میں بھی دونوں طرف کے لوگ جو کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے اور مسلمان ہی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کے اور مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیر دیا اور مسلمانوں کے اندر ایسے اختلافات پیدا ہوئے جس کے ثمرات آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یقیناً یہ واقعہ، یہ سانحہ اسلام کا ایک سیاہ ترین اور دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور انہیں پیار کرتے اور ان بچوں کی پیشانیاں چومتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان انہیں کہتے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے کہ میرے بیٹے کدھر ہیں، انہیں لائیں۔ جب حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، آپ انہیں پیار کرتے، انہیں چومتے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ یقیناً ایک ایسی شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عزیز اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشہ اور ان کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے، ان کو جس بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، تاریخ کے اندر جو الفاظ لکھے گئے اور جو سانحہ لکھا گیا، یقیناً اس کا ذکر
اور اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس شہادت نے اور اس سانحہ نے مسلمانوں کے اوپر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ سب سے جو ضروری بات ہے، ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ سانحہ ہوا کیوں، کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر مبعوث ہوئے۔ آپ کو جس طرح تاریخ اسلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر قبائلی نظام تھا، اور ان قبائل میں جو بڑا قبیلہ تھا اس میں قریش ایک بڑا قبیلہ تھا۔ قریش کی آگے بہت سی شاخیں تھیں۔ جو مشہور شاخ جن میں ایک بنو ہاشم اور بنو امیہ، دو بڑی شاخیں تھیں۔ بنو ہاشم کے پاس مذہبی انتظامات، مذہبی رسومات یا مذہبی قیادت بنو ہاشم کے پاس تھی، اور بنو امیہ کے پاس سیاسی قیادت تھی، جو معاشرتی اور سیاسی قیادت ان کے پاس تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی حیثیت ایک پیغمبر کی تھی، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی رہنما ہوتا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی وہ لوگ تھے جن کے پاس اس علاقے کی، اس قوم کی سیاسی قیادت تھی، یعنی وہ بنو امیہ تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بنو ہاشم کے بھی کچھ لوگ اس کے اندر شامل تھے، جس طرح ابو جہل تھا، وہ بنو ہاشم کا ہی ایک فرد تھا۔ تاہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے اعلان نبوت کی مخالفت کرنے والے عملی طور پر جو لوگ آگے تھے ان میں بنو امیہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کے تمام لوگ تقریباً مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یقیناً اس وقتی طور پر ان تمام قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین کی حیثیت سے جنہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگرچہ خلافت کا اس وقت بھی جو دعویٰ تھا وہ بنو ہاشم کا تھا، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حقدار جو ہیں خلافت کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کافی عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بلکہ ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، وہ وہاں سے چلے گئے، اور حتیٰ کہ ان کا انتقال اسی شکل میں ہوا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق چونکہ نہ تو بنی ہاشم سے تھا نہ ہی بنو امیہ سے تھا، ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ اس لیے وقتی طور پر بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وقتی طور پر یہ جو مسئلہ تھا جو ابھر رہا تھا وہ دب گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ قائم رہی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے قبل اپنے بعد
خلیفہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا۔ اس لیے کوئی دوسرا دعوے دار اس وقت سامنے نہیں آیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نہ تو بنو امیہ سے تھا اور نہ ہی بنو ہاشم سے تھا، بلکہ قریش کے ایک قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ اس لیے ان کی شخصیت بھی دونوں بڑے قبائل یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم کو قابل قبول۔ ان کے بعد خلافت کا جو ایک منصب تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ ان کی خلافت کا عرصہ کافی لمبا ہے۔ اس دوران بنو ہاشم اور دیگر قبائل جو تھے جنہیں یہ گریونس پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا بنو امیہ سے، جس کے نتیجے میں وہ چیز جو کہ پہلے دبی ہوئی تھی، جو قبائلی تعصب تھا یا تفاخر تھا، وہ چیز دبی ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں وہ چیز دوبارہ ابھر آئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، یہ بھی ایک قبائلی ایک قسم کا اختلاف تھا، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بنو امیہ جو کہ سیاسی طور پر اس وقت مسلمانوں کی یا اسلامی سلطنت کی قیادت کر رہے تھے، وہ بہت سے قبائل احساس محرومی کا شکار تھے۔ سیاسی طور پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں خلافت کے اندر وہ حصہ یا وہ منصب، وہ عزت، وہ وقار نہیں دیا جا رہا جو ان کا حق ہے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک اندھوناک واقعہ جو خلیفہ وقت کو ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ بھی تھی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جو قاتلین عثمان ہیں ان کے حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے، ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت اتنی قوت یا اتنی طاقت نہیں تھی، سیاسی طور پر اتنے مضبوط اس وقت شاید ابھی نہیں تھے، جس کے نتیجے میں وہ قاتلین عثمان کو سزا دے سکتے۔ اس لیے انہوں نے یہ معذرت کی کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ الجھیں، پہلے آپ بیعت کریں اور ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، پھر اس کے متعلق بیٹھ کر جو فیصلہ مسلمان کریں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ حضرت علی پر قصاص عثمان کا زور دے رہے تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی قیادت کر رہے تھے، اور حضرت امیر معاویہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر جو بنایا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں انہیں برقرار رکھا گیا۔ انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ پہلے قاتلین عثمان سے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھیں، جس کے نتیجے میں دو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ ان دونوں جنگوں کا مین مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور یہ دو جنگیں جو ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، ان کے جو گروہ تھے مسلمانوں کے، ان کے درمیان یہ دو جنگیں ہوئیں، اور مسلمان باہمی آپس میں الجھے، مسلمانوں نے ہی ایک دوسرے کو قتل کیا۔
یہ وہی قبیلی تعصب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے زمانے میں یہ دبا رہا، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ابھرا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، ایک گروہ الگ ہو گیا اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ پہلے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جو مسلمان باہمی دست و گریبان ہو چکے تھے۔ وہ مسلمان جنہوں نے ایران، شام، دمشق یہ علاقے فتح کیے، اب مسلمانوں کی فتوحات کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا۔ مسلمان آپس میں الجھ پڑے، ایک دوسرے کو فتح کرنے لگ گئے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو قبیلی تعصب تھا وہ ابھر آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو المیہ ہے اس کے اندر ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک کبائر صحابہ کرام جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جو نئی نسل تھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تربیت میں شاید زیادہ موقع نہیں ملا، وہ لوگ زیادہ تھے، بلکہ بہت سے لوگ وہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی نہیں ملا، بلکہ مفتوحہ علاقہ جو تھا ان علاقوں کے 9 مسلم تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک تعصب بھی تھا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کے جو علاقے تھے وہ فتح کیے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں سے جنگی میدان میں مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مختلف سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کیا، مختلف افواہیں اور غلط نظریات اور خیالات پیدا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو اندوناک سانحہ اور واقعہ ہے، اس کے جو میں نے موٹے موٹے جو نکات بیان کیے، وجوہات بیان کی کہ قبیلی تعصب کا ابھرنا، کبائر صحابہ کرام کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اور مفتوحہ اقوام کے جو لوگ تھے ان کے درمیان، ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد تھا، ان کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور مسلمانوں کو بلا آخر ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان کر دیا گیا۔ وہ مسلمان جنہوں نے ایران، عراق، دمشق، بغداد، مصر، دور دراز کے علاقے فتح کیے تھے، اب وہی مسلمان ایک دوسرے کو فتح کرنے پہ لگ گئے۔ اس لیے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں جو باعث اختلاف ہوں۔